ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. ابھی آپ حضرات کے سامنے 4 آیتوں کی تلاوت کی گئی. ان چاروں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی مہاجرین کے بارے میں، ہجرت کرنے والے کے بارے میں فضائل بیان کر رہے ہیں، برکات بیان کر رہے ہیں اور احکامات بیان کر رہے ہیں کہ ہجرت کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا دور مکی دور گزرا ہے. کون سا دور؟ مکی، یعنی مکۃ المکرمہ کا دور. آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی، آپ کا بچپنا مکہ میں گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آپ کو جو تکالیف دی گئی، آپ کو جو مصیبتیں اور پریشانیوں سے گھیرا گیا، یہ سارے کے سارے مسائل مکۃ المکرمہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوئی. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو مقدس جماعت تھی، ان پر بھی جو آلات اور تکالیف آئی، ان کو جو ستایا گیا، ان پر جو ظلم ڈھائے گئے، جو احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے. ایسی کئی صحابیات پر کئی طرح کے مظالم ڈھائے گئے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والے بن گئے تھے. تو جو تکالیف کا جو دور گزرا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے ہجرت کا جو فرض ہونا اترا کہ اب آپ کو ہجرت کرنا پڑے گا. یعنی اب آپ پر ہجرت فرض ہو گئی ہے. ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سمجھ لیں. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف نکل جانا. مکۃ المکرمہ چونکہ اس وقت دارالکفر تھا، کافرستان جس کو بولتے ہیں، یعنی کافروں کا وطن، کافروں کی سلطنت. وہاں پر مکہ میں بت تھے، مکہ میں کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے گئے تھے، اسی کی پوجا ہوتی تھی. اور اسلام اور کلمہ پڑھنے والوں پر زمین تنگ کر دی گئی. اور آپ تمام جانتے ہیں کہ شعب ابی طالب کے گھاٹی میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نظر بند کر دیا گیا. وہاں پر ڈیٹینشن کیمپ جس کو کہتے ہیں آج کے دور میں رکھا گیا کہ نہ ان سے کوئی ملاقات کرے گا، نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ ان کو کوئی کھانا پینا پہنچائے گا. ایسے حالات تھے شعبہ ابی طالب کی. جو گھاٹی کا واقعہ آپ سنیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حالت ایسی تھی، صحابیات کی اور عورتوں کی حالت ایسی تھی کہ ان کے معصوم بچے جو دودھ پیتے بچے تھے وہ بلک کر کئی تو شہید ہو گئے. ایسے واقعات شعبہ ابی طالب میں تھے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو درختوں کے پتے کھا کر بھی زندگی گزارتے تھے. یہاں تک ایک وقت آیا کہ پتے بھی ختم ہو گئے، لکڑیاں چبایا کرتے تھے اور زندگی گزارتے تھے. ایسے حالات گزرے تھے. تو ایسے حالات کے بعد اب اللہ کا حکم آیا تھا کہ تم اب اس مکہ کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے اور آپ کو کچھ صحابہ جو مکہ چھوڑ کر کے حبشہ چلے گئے ہجرت کر کے. حبشہ کا ایک قافلہ حبشہ کو ہجرت کر گیا، دوسرا بھی قافلہ ایک حبشہ کو ہجرت کر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کہاں چلے گئے بھائی؟ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے گئے. اور وہ ہجرت کا جو واقعہ ہے آپ کا انشاءاللہ ہم کبھی پھر بیان کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہجرت فرض ہو گئی تو اس وقت ہجرت کرنا ایسا فرض تھا کہ اگر کوئی طاقت کے باوجود ہجرت نہ کرے تو اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا. طاقت اور قدرت کے باوجود ہجرت کہتے کس کو ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں دارالکفر کو چھوڑ کر کے دارالاسلام کی طرف کوچ کر جانا. ایسی سرزمین جہاں پر کافروں کا راج ہو اور جہاں پر اسلام اور مسلمانوں کا جینا اور دینی تمام کاموں میں ان کو کیا ہوتا ہو، روک دیا جا رہا ہو، ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہو. تو ایسے وقت میں اللہ کے لیے، اس کے لیے اللہ کے لیے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنے اس وطن کو، گھر کو، سب کچھ چھوڑ کر کے دینی احکامات پر عمل کرنے میں دقتیں آ رہی ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں تکلیفیں اور مشقتیں آ رہی ہیں، اس لیے اس در کو، اس علاقے کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ چلے جانا جہاں پر اسلامی تمام احکامات پر عمل کرنا سہولت اور آسان ہو، اس کو ہجرت کرنا کہتے ہیں. اصل میں ہجرت کے معنی چھوڑنے کے آتے ہیں. تو جب ظاہر سی بات ہے اس کو چھوڑ دے کے چلے جائیں گے تو یہ ہجرت کرنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کرام اور بہت اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو کچھ ہجرت کرنے والے ایسے بھی تھے کہ جن کی ہجرت جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں تھی. جن کی ہجرت کسی کی دولت کمانا ہجرت تھی، کسی کی لڑکی کی محبتیں، اور اس زمانے میں سب ایک ساتھ تھے، وہاں پر کسی سے محبت ہو گئی. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہجرت کے نام پر چلے گئے. امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اسی ہجرت کا اور اسی باب سے بخاری کی ابتدا کی ہے. اسی واقعہ سے بخاری کا سب سے پہلا واقعہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہ یہی واقعہ ہے کہ وہ ایک اپنے معشوقہ کی محبت میں انہوں نے ہجرت کی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جس مقصد کے لیے ہجرت کرے گا اس کو وہی ملے گا. کوئی اللہ کے لیے ہجرت کرے گا تو وہ ہجرت کی تمام برکتیں، تمام فضائل اور تمام کے تمام اللہ کی طرف سے جو رحمت اور مقام بلند ہے وہ اس کو عطا کریں گے. اور اگر کوئی دنیاوی غرض کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو اس کا شمار مہاجرین میں نہیں ہوگا. اللہ اور اس کے دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے ہجرت کرنا مہاجر نہیں کہلائے جائیں گے. تو صحابہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو ان کو مہاجرین کہا جانے لگا. کیا کہا جانے لگا؟ تو مہاجرین صحابہ. صحابہ کی دو صفات ہیں، ایک ہے تو ہجرت کرنے والے صحابہ اور ایک ہے نصرت کرنے والے صحابہ. اس لیے آپ جب فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھے ہیں تو سنا ہوگا انصار صحابہ، مہاجر صحابہ، سنے نا بھائی. تو مدینے کی طرف مدینے کی طرف نکل جانے والے، مکہ چھوڑ کر جانے والے دین اور اسلام کے خاطر ان کو مہاجرین صحابہ کہا جاتا ہے.
اور جو مدینے میں تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے ان کو اپنے ہاتھوں پہ بٹھا دیا. ان کے تمام تر ہر طرح کی مدد کرنے والے جو مدینے کے جو لوگ تھے یہ وہ صحابہ ہیں جن کو انصار صحابہ کہا جانے لگا. سمجھ میں آیا؟ آج ہجرت کے بارے میں یہاں پر فرمایا کہ لیکن جب ہجرت کی بات آئی تو کئی ایسے لوگ کہ جو ہجرت نہیں کرے مکے میں ہی رہے، باوجود یہ کہ ان میں طاقت تھی، قدرت تھی، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. اگر مال کے غرض سے، مال کی محبت میں بولو، اپنے باغات کی محبت میں بولو یا کسی اور وجہ سے بولو، وہ لوگ وہاں سے ہجرت نہیں کرے، مدینہ نہیں آئے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ پہلی آیت ذکر فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کی روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی برے کام کے، اپنے آپ کو برائی میں لگایا. برائی یہ تھی کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی. اس وقت برائی کیا تھی؟ تم پر جب ہجرت فرض ہو گئی تھی تو تمہارا کام تھا کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ جاتے، جیسے تمہارے نبی آئے، جیسے دیگر صحابہ آئے، لیکن تم وہاں کیوں رہے؟ یہ بات جب تو فرمایا جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو برائی میں مبتلا کیا، یعنی ہجرت نہیں کی، فرشتے موت کے وقت ان سے کہتے ہیں فیما کنتم، تم کہاں تھے؟ تم نے کیوں ہجرت نہیں کی؟ تم پر جب اللہ کا حکم اترا ہجرت کرنے کا جو فرض تھا تو تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو فرمایا فیما کنتم قالوا، تو وہ کہنے لگے کنا مستضعفین فی الارض، ہم مکہ کی زمین میں بے بس ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ بے بس ہو گئے تھے. قالوا، تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، ایسی کیسی بے بسی تھی؟ کیا تم کو اللہ کی زمین، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ یعنی تم کہیں پر بھی چلے جاتے مکہ چھوڑ کر، جب چھوڑنا ہی تھا مکہ کو تو کہیں بھی چلے جاتے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، نکل جاتے. فتہاجروا فیہا، تم اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی بھی زمین میں چلے جاؤ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، جہاں چاہیں گے وہاں پر تم کو زمین ہی زمین ہے. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ایسی ہی یہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی کافر جو کافروں کے بیچ میں رہ کر کے باوجود وہ تم پر ساری چیزیں تنگ کر رہے ہیں، جب تم پر ہجرت کرنا فرض تھا مکہ سے، تو اس وقت تم نے ہجرت نہیں کی. تو کیا وجہ سے ہجرت نہیں کی؟ اس کا مطلب جو ہجرت نہیں کرے گا تو گویا وہ اسلام میں بھی نہیں رہے گا. تو تم نے اپنے جان کو برائی میں لگایا، یا تو تم نے وہاں کے کافروں کے ساتھ موافقت کر دی، یا ان کو لے دے کے وہاں رہنے لگ گئے، یا تم ان کے رائے کے اندر رائے بنانے لگ گئے، یا کوئی اور وجہ جس کی وجہ سے تم نے ہجرت نہیں کی، گویا تم اسلام سے نکل گئے ہجرت نہ کر کے. اس بارے میں ذکر فرمایا. یہیں پر ایک بات مفسرین نے ذکر کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہاں پر جو ملائکہ ذکر فرمایا توفاہم الملائکہ، تو یہ ملائکہ سے مراد حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی موت کا فرشتہ. حضرت اسرائیل جس کے ذریعے سے جن کی تعاون اور مدد سے انسان کی روح نکالتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے اگر کسی نیک بندے کی روح قبض کرنا ہوتا ہے تو فرشتے سفید پوشاک میں آتے ہیں، سفید پوشاک میں نورانی چہرے کے ساتھ اس کے بازو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو متوجہ ہو کر اس کی طرف اس کو آواز لگاتے ہیں کہ اے پاکیزہ نفس کھڑے ہو جا، چل اللہ کی راحت کی طرف، اللہ کی رحمتوں کی طرف، تو بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی تجھ سے راضی، تو بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو بھی اللہ سے خوش ہے اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، کیونکہ تو نے زندگی میں سارے احکامات اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری. تو ایک نیک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے اس طرح سے فرشتے آتے ہیں اور اس روح کو کیا کرتے ہیں، بالکل اچھے انداز سے کفن میں لے کر کے اس کو چلے جاتے ہیں.
وہ انتظار نہیں کرتی روح کے پاس، کیونکہ جو نیک ہوتے ہیں ان کو تو یہاں گھٹن ہونے لگے گی. جو نیک ہوتے ہیں وہ تو اپنے اصل مقام جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت کی کھڑکیوں سے وہ سیراب ہونا چاہتے ہیں، وہ دنیا میں نہیں رہیں گے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یہ جواب ہے میرے ان دوستوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو فاتحہ خوانی کے نام پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دسترخوان بچھا کر کے وہاں ملیدے پلیدے رکھتے ہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بزرگ مرتے مرتے سگریٹ کے عادی تھے یا بیڑی کے عادی تھے تو فاتحہ خوانی میں بیڑی بھی رکھتے ہیں. اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ فاتحہ جس دن دیے جاتے ہیں بزرگ کے نام سے، ان کی روح آ کر کے کھانا کھا کے جاتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کی بات بتا رہا ہوں میں، جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے بچپن سے دیکھا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ میں خود بچپن میں ایک مرتبہ مجھے ایک جگہ فاتحہ دینے کے لیے بلایا گیا. میں سنو نا، نہیں دیا نہیں ہوں، بلایا گیا. تو والدہ نے کہا کہ دیکھو ان کا کیا مسئلہ ہے. میں چلا گیا وہاں پر، کہا کہ بھئی ہمارے بزرگ کو ایصال ثواب کرنا ہے. تو ایصال ثواب کرنے کے لیے کیا ہے، 4 رکن پڑھ گیا، بخش دیجیے. کہیں پر بھی مستقل اس کے لیے ٹھیک ضروری نہیں ہے، کوئی طریقہ کار الگ سے نہیں ہے. لیکن جب میں گیا، میں بہت چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے اتنا زیادہ شعور نہیں تھا. لیکن میں گیا تو مجھے بٹھا دیے. جہاں پر بیٹھا تھا میں، وہاں پر اتنا زیادہ بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، سمجھ نہیں سمجھے، اور وہاں پر بیڑی بھی رکھی ہوئی ہے، سب رکھا ہوا ہے. وہاں پر بیڑی بھی رکھی ہوئی ہے. یہ بیڑی کیوں رکھے ہیں؟ تو بزرگ کو بہت عادت تھی، ان کی روح آتی ہے اور پی کے چلی جاتی ہے. اس میں ایک موٹی مکھی کیوں آنا، وہ آ کے گھوم کے گئی. تو باقاعدہ بچے بولنے لگے دیکھو دادا آ کے چلے گئے. میں آپ کو اپنی آنکھوں کا تجربہ بتا رہا ہوں. میں آپ کو یہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنے غلط عقائد لوگوں کے اندر رائج ہو گئے ہیں کہ وہ اسی پر کیا ہے، مر رہے ہیں اسی پر، انہی عقائد کو لے کر. جبکہ ابھی بتا رہا، حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نیک شخص کی روح کو لینے کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں تو وہ نیک روح یہاں پر دنیا میں کیوں رہے گی؟ اس کو تو اللہ کی خوشنودی ملنے والی ہے، اس کو تو جنت کی کھڑکی کھلنے والی ہے. یہ دنیا کے اندر اس کا تو دم گھٹے گا، وہ رکے گا ہی نہیں. جب چلا جائے گا تو پھر تمہارے لیے واپس تھوڑی آئے گا. وہ اس کی روح تمہارے پاس کیوں آئے گی بھائی واپس؟ ہاں، حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ صدقہ جاریہ اس کو پہنچتا رہے گا. آپ قرآن پڑھ کے بخشیے، ان کو ملتا رہے گا. روزانہ پڑھیے، روزانہ ان کے پاس بطور تحفہ پہنچتا رہے گا آپ کے نام کا. آپ دادا ابا دادی امی بھائی بہن جو بھی چلے گئے ان کے لیے آپ روزانہ تحفہ بھیجیے، روزانہ تحفہ ملے گا ان کو. تو یہ عقیدے سے ہمیں باز رہنے کی ضرورت ہے. یہ عقائد بہت ایسے اور کئی عقائد ہیں کہ جس سے امت کو دور رہنے کی ضرورت ہے، جس سے ان کی اصلاح ضروری ہے. یہ بات چلتے چلتے آگے تو ہم نے بتا دیا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی برا آدمی ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں لگا دی، اللہ رسول کے خلاف اپنی زندگی بسر کی، ایسے شخص کی روح کے لیے روح نکالنے جب فرشتے آتے ہیں تو کالے کپڑے اور ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں. ٹاٹ جو ہوتی ہے نا، اس کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے بری روح، اے برے نفس چل، اے بری روح چل، اللہ تجھ سے بھی ناراض ہے اور تو نے بھی اللہ کو ناراض کیا ہے. اللہ کے عذاب کی طرف چل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اللہ کے عذاب کی طرف چل. اور وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس کو جکڑ کر کے اس ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر کے لے کر چلے جاتے ہیں. سمجھ میں؟ اور جہنم کے حوالے کر دیتے ہیں. مطلب قبر کے اندر ہی جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. جہنم کے حوالے کرنے کا یہ مطلب ہے. اور جنت میں جانے کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر، برزخ کے اندر ان کے اعمال کے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. اعمال کی جو جزا سزا کی جو مستقل ٹریلر ہوتا ہے قیامت سے پہلے کا، وہ اس کے لیے شروع کیا جاتا ہے. تو یہ مہاجرین جو لوگ ہجرت نہیں کرے ان کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تم نے کیوں ہجرت نہیں کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس تھے، کمزور تھے. تو فرمایا کیوں کمزور تھے؟ اللہ کی زمین تو بڑی تھی تو تم وہاں پر چلے جاتے. تو ایسے لوگ کہ جو بغیر عذر کے ہجرت نہیں کرے
بغیر عذر کے، کوئی عذر نہیں تھا، طاقت تھی، سب کچھ تھا، ہجرت نہیں کری، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مگر ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس سے مستثنا ہیں، جنہوں نے ہجرت اگر نہیں کی ہے تو ان کی اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے الا المستضعفین، مگر وہ بے بس مرد اور عورتیں اور بچے کہ جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے۔ اب بچوں کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے، ان کو اتنا شعور ہی نہیں ہوتا ہے ہجرت کہاں کرنا، کیسا کرنا۔ اور مرد جو کمزور مرد ہیں، جیسے لنگڑے ہیں، اندھے ہیں، کمزور کا مطلب جانی اعتبار سے بیمار ہیں، جسمانی طور پر کمزور ہیں، وہ کیا چلیں گے، وہ کیا جائیں گے؟ اور چونکہ ادھر کفار و مشرکین بھی تو طاقت میں رہتے تھے چلے جانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کریں کفار سے بچتے ہوئے، کہاں تک تانا نکالا کفار نے۔ انشاءاللہ ہم ہجرت کا واقعہ آگے ذکر کریں گے آپ کے سامنے کہ پورا ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کیسے پہنچے۔ تو یہ لوگ کمزور مرد ہیں، عورتیں ہیں، عورتیں تو کیا ہیں بھائی، عورتیں تو کمزور ہی ہوتی ہیں خلقتاً بھی، اور بچے ہیں، یہ کوئی تدبیر نہیں اپنا سکتے اور نہ ہی ان کے لیے یہ کوئی راستہ جانتے ہیں، ان کو راستہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہاں جانا ہے، کیسا جانا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہجرت نہ کرنے کا گناہ اللہ تعالیٰ درگزر کر دے۔ ہجرت نہ کرنے کا جو گناہ ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ اصل میں یہ صحیح معنی میں مکلف ہی نہیں ہے ہجرت کے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے جہاد عورتوں پر فرض نہیں ہے، جیسے جہاد عورتوں پر فرض نہیں، بچوں پر فرض نہیں ہے، اور معذورین جو ہوتے ہیں گونگے، لنگڑے، لولے، کیونکہ یہ بظاہر ان کے جسم میں وہ طاقت ہی نہیں ہے، عورتوں کو تلوار چلانے کے کہا ہی نہیں گیا ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں کچھ عورتیں ایسی ہوگی جہاد کے لیے کہ جو مرہم پٹی کے لیے، نرس والا کام کرنے کے لیے اگر جہاد کے اندر چلی جائے تو انہیں بھی جہاد کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ مرہم پٹی وغیرہ کرنے کے لیے جائے گی، نہ کہ تلوار اٹھا کر کے جہاد کرنے کے لیے، کیونکہ ان پر جہاد فرض ہے ہی نہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو مہاجرین ہیں نہیں ہیں اپنے عذر کی وجہ سے، جیسے ضعف کی وجہ سے، یا پھر جسمانی کوئی کمزوری ہے، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، کانے ہیں، یا اتنا کمزور ہیں کہ یہ چل بھی نہیں سکتے۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، آگے آ رہا ہے ان کا واقعہ، میں وہاں ذکر کرتا ہوں، وہ ایسے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان سے درگزر کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ عفواً غفورا، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو جو مکلف نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ جو مکلف ہی نہیں ہے اس کو سزا نہیں ملے گی۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پائے گا بہت سی جگہ اس کے مقابلے میں، اور کشائش یعنی وسعت، بہت ساری زمینوں میں وسعت پائے گا، فراخی پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا، مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین تنگ کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی انسان کسی نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں، اس کے مال میں، اس کی فراخی میں، ہر چیز میں برکت دے دیتے ہیں۔ مہاجر کے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں ہجرت کرنے والے۔ لہٰذا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ فتح مکہ سے پہلے ہجرت تھی، جب بعد الفتح، فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں، لا ہجرت بعد الفتح، ہجرت یعنی اب ہجرت جو فرض تھی وہ فتح مکہ سے پہلے تھی۔ جب مکہ فتح ہوا، جب مکہ میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا، اب وہاں سے کسی کو ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تو اب ہجرت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ لیکن ایک ہجرت باقی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا تھا، وہ تھی گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا۔ یہ قیامت تک باقی رہے گی، ہر ایمان والے کو یہ ہجرت کرنا چاہیے۔ ہم جس بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم کو ان گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت ہے۔ شرابیوں کو، شراب کو چھوڑ کر کے، سمجھ رہے نیکی کی طرف ہجرت کرنا چاہیے، اللہ کے حکموں کی طرف ہجرت کرنا چاہیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت ہے، جو ہجرت ہمیشہ رہے گی۔ تو جو کوئی اللہ کے راستے میں کیا کرے گا، ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما
مغراقمن کثیرا وسعا، وہ بہت سی زمینیں، کشادہ زمینیں اور فراخی والی جگہ کیا ہے زمین کے اندر پائے گا۔ اور جو آگے جو آیت ہے اس کے بارے میں ذکر فرمایا وَمَن يَخْرُجْ، اور جو نکلے اپنے گھر سے ہجرت کی نیت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ کوئی آدمی اگر اپنے گھر سے ہجرت کی نیت کرتے نکل گیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی طرف میں ہجرت کر رہا ہوں، پھر راستے میں اگر اس کو ثم يدركه الموت، موت آ پکڑے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ پر مقرر ہو گیا، کیونکہ وہ نیت کر کے نکل تو گیا تھا لیکن اجل نے ساتھ نہیں دیا، وہ موت اس کو گلے لگا کر لے گئی۔ لہٰذا اس کو، چونکہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جو نابینا تھے مکہ کے اندر، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جو نابینا تھے، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان والی جب آیت اتری تو وہ صحابی جو نابینا تھے کہنے لگے میں کمزور نہیں ہوں، میرے کن مال ہے، دولت ہے، لہذا مجھے مدینے کی طرف ہجرت کرائی جائے۔ اب نابینا تھے، مجھے گھوڑے پر بٹھایا جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ان صحابی کا نام کسی نے الگ الگ انداز سے نام لیا ہے، لیکن وہ ان کے نام میں آتا ہے کہ مضر بن جندع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، جو کہہ رہے تھے کہ بھئی میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ وہ نابینا تھے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر ان کو چھوڑ دیا گئے، لیکن مقام تنعیم تک پہنچے تھے۔ وہ مقام تنعیم ہے جو مکہ سے باہر کے علاقے میں آتا ہے، مقام تنعیم پر جب پہنچے تو موت ان کو، بعض روایتوں میں سانپ نے ان کو ڈس لیا۔ کیا کیا؟ سانپ نے ان کو ڈس لیا اور وہ وہیں پر انتقال کر گئے۔ جب انتقال کر گئے تو ان کو ویسے ہی لایا گیا مدینے میں، تو منافقین ہنسنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ منافقین ہنسنے لگے، دیکھو یہ ہجرت یعنی مہاجر بھی نہیں بن سکا۔ یہ کیا بولنے لگے؟ اگر یہ یہاں آ جاتا تو مہاجر بن جاتا، ایسا ہنسنے لگے۔ تو اس پر یہ آیت اتری، اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اپنے سچے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دے اور بیچ راستے میں ثم یدرک الموت، موت آ کر اس کو پکڑے جکڑے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہجرت کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہجرت کا ثواب دے دے۔ اسی طرح کی آیت سے ایک بات یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ جب آدمی کام کرنا شروع کرتا ہے اور کرتے کرتے اگر مر جاتا ہے تو اس کام کے مکمل کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ اس کو شامل کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ کوئی بندہ حفظ کر رہا ہے، 5 پارے حفظ کیا، انتقال کر گیا، اللہ اس کو حافظوں میں لکھ دیتے ہیں، کیونکہ اگر اجل زندگی ہوتی تو وہ حافظ بن جاتا، زندگی ہوتی تو وہ عالم بن جاتا، زندگی ہوتی تو وہ داعی بن جاتا، زندگی ہوتی تو وہ اس نیک کام میں آگے مکمل کر لیتا۔ تو ہم اگر صدقے دل سے، اچھی نیت سے، اخلاص سے کوئی نیک کام شروع کرے اور اس بیچ اگر ہم کوئی ہمارا انتقال ہو جائے، سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کا پورا اجر ہم کو دیں گے۔ ہم یہ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس مہاجر نابینا شخص کے لیے فقط وقع اجرہ علی اللہ کہہ کر اللہ نے خود آیت اتاری ہے۔ تو عزیز دوستوں، ہمیں اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے نیک کام شروع کرنا چاہیے۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے کہ میں حافظ بن پاؤں گا کہ نہیں بن پاؤں گا۔ آپ شروع تو کریں۔ اب میں تو قرآن نہیں آتی ہے، میں سیکھوں، کب سیکھوں گا، کیسا سیکھوں گا؟ آپ شروع تو کریں، مقدر میں ہے تو سیکھ جاؤ گے۔ ابھی گزشتہ سال ہی کی غالباً بات ہے، دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک 70 سالہ بزرگ عالم بن گئے۔ کتنے سالہ بزرگ؟ 70 سالہ بزرگوں کو سند دی گئی عالم بننے کی۔ اب 70 سال کی عمر میں عالم بن رہے، بتاؤ۔ اب وہ عالم کورس کے لیے 7 سال 8 سال لگتے ہیں، تو 70 سال کے بزرگ 62 سال کی عمر میں تو گئے ہوں گے وہاں پر پڑھنے کے لیے، 65 سال کی عمر میں گئے ہوں گے، آگے کی پڑھائی وہاں کرتے ہوں گے، سمجھ رہے، لیکن وہاں پر انہوں نے عالم بن گئے۔ تو علم کے لیے کوئی عمر طے نہیں ہے، پڑھنے والا کسی بھی عمر میں پڑھ سکتا ہے۔ کہیں پر بچہ 6 مہینے میں حافظ بن رہا ہے، کہیں 3 سال میں بن رہا ہے۔ تو یہ سبق ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو نیک کام کے لیے رکے ہوئے ہیں کہ ہمارا پورا نہیں ہوگا۔ آپ شروع کر دیجئے، جس عمر میں چاہے شروع کر دیں، اللہ کی ذات سے امید وابستہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہو سکے تو آپ کو وہ چیز میں کامیابی دیں گے دنیا میں، اگر نہیں بھی ہوا تو حشر کے میدان میں
آپ ان لوگوں کے صف میں کھڑے ہوئے ہوں گے کہ جس کے لیے آپ نے کام شروع کرے تھے. حافظ، عالم، مفتی، قاری، مجاہد، جو بھی چیز ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کے بارے میں فرمایا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئندہ کل جو نماز سفر کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں نا ہم لوگ 2 رکعت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے نماز قصر اور حضر کیا ہے اس کے بارے میں آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ. آئندہ کل اس پہ بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم